اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب الطب میں کہ رسول فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ 70,000 کی تو مثال ویسے مطلب ہے کہ ویسے یہ تعداد زیادہ کی وجہ سے، ورنہ اللہ کرم کرے۔ تو آپ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ ان میں 4 صفات ہوں گی، وہ جو 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے۔ پہلی یہ کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، نہ کرتے۔ اب پچھلی جمعرات میں نے بتایا تھا نا کہ دم کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے قرآنی آیات سے۔ تو یہاں جو بات کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عرب کے زمانے میں وہ لوگ جو منتر پڑھتے تھے، جو جھاڑ پھونک کرتے تھے، اس میں غیر اللہ کے نام اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں، اس لیے یہ بات کی گئی، ورنہ صحیح دم جو ہے قرآنی آیات سے وہ جائز ہے۔ دوسری آپ نے یہ صرف بیان فرمائی کہ وہ بیمار آدمی کو داغ لگا کے نہیں ٹھیک کرتے، پہلے گرم لوہے سے جسم پہ داغ لگا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا۔ تیسری یہ فرمائی، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ شگون نہیں لیتے تھے، فال شگون اسحاب کر دو۔ اور چوتھی بات یہ تھی، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ یہ 4 صفات جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ 4 صفات والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو شگون یا فال، ہمارے اندر ایسی بعض چیزیں آ گئی ہیں رسومات میں دوسرے طریقے سے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر سفر پہ نہیں جانا، اور کالی بلی ہو تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر شامل ہو گئی ہیں کہ ہم توہم پرستی میں پڑ گئے اور سپرسٹیشن ہو گئے، سپرسٹیشن ہو گئے، اور سپرسٹیشن جو اتنا وہ جو ناؤن ہے اس کا سپرسٹیشن، وہ آ گیا اور سپرسٹیشس ہو گئے، یہ اس کی صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے۔ خیر وہ اتنا زیادہ کہ ہر بات میں وہم، ہر چیز میں یہ فلانا انسان ٹھیک نہیں ہے، تیرا کا انسان ٹھیک نہیں۔ بعض ممالک اور غالباً انگلینڈ میں 13 کے انسے کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں، یا کئی کام بھی نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں سے ہم یہ فال اور یہ شگون لیتے ہیں کہ فلاں دن اچھا نہیں، فلاں تاریخ اچھی نہیں، فلاں مکان جو ہے وہ اچھا نہیں، فلاں آدمی اچھا نہیں، میں نے آج اس آدمی کو دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو میرا کام ہی کوئی نہیں ہوا، یعنی اس کی نحوست کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اب وہ دفتر میں ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا، یار آج پتہ نہیں میں نے کس کا منہ دیکھا ہے کہ میرا کام ہی کوئی سیدھا نہیں ہو رہا۔ تو بعد میں اس کو خیال آیا کہ صبح میں نے اپنی شیو کی تھی، اپنے ہی دیکھا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ان چیزوں میں اتنا پڑ گئے ہیں، ان چیزوں میں اتنا آ گئے ہیں کہ ہر قدم پہ ہم ڈر رہے ہیں ہر شے سے کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ ادھر سے آواز کیوں آ گئی، یہ فلاں کام کیوں ہو گیا۔ اس سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
اور اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے، قرآن نے بارہا کہا کہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، بارہا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ پہ بھروسہ مکمل ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا، پورا اعتماد ہوگا، تو آپ ہر بات یہ میں اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ جب اللہ پہ چھوڑیں گے تو کسی نہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سیٹل کرے گا، چونکہ جس نے پریشانی بھیجی حل بھی وہی جانتا ہے، جس نے بیماری بھیجی ہے حل بھی وہی جانتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اس بات پر، لہٰذا جس طرح بھی وہاں سے حکم ہوگا وہی ہوگا۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ بھروسہ ہے مکمل اللہ تعالیٰ پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا آدمی نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی حاصل کرے گا، چونکہ ڈرے گا اللہ سے، اور ڈرے گا تو برے کام نہیں کرے گا جو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اصل نحوست جو ہے، اصل نحوست ہے کیا؟ قرآن اور حدیث اور اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل نحوست گناہ ہے، اصل نحوست اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اور اصل برکت کون سی ہے؟ نیکی، اللہ رسول کے احکام پہ چلنا یہ برکات ہے، اور اللہ رسول کے کام کی خلاف ورزی کرنا یہ نحوست ہے، اصل جو نحوست اور اصل برکت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بڑھتے جائیں گے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، وہی جو بار بار حدیث بیان کر دو، اتق المحارم تکن عبد الناس، تو جب گناہ چھوڑتے چھوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیگیٹو تھنگ جو ہیں، یہ سپرسٹیشنز جو ہیں، سپرسٹیشنز، اور پھر اس کے بعد آدمی سپرسٹیشن ہو جاتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ آدمی سے ختم ہوتی جائیں گی، چونکہ نیگیٹو چیزیں جب ختم ہوں گی تو پازیٹیو چیزیں آئیں گی۔ تو پازیٹیوٹی میں بہت بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، ول پاور کو سٹرانگ کرتی ہے، مثبت سوچنا، مثبت بات دیکھنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پہ جب ایمان مکمل ہو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو، پورا یقین اور پورا اعتماد ہو، تو پھر انسان کے اندر پازیٹیو سوچ پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ کے احکام سے دور ہٹیں گے، گندے کاموں کی طرف جائیں گے، غلط کاموں کی طرف، تو نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، انسان بزدل ہوتا جائے گا، کاوڑ ہو جائے گا، اور جو اچھے کام کی طرف آئے گا اس کی روح کی بھی پرواز جو ہے وہ بڑھے گی، اس کے اندر طاقت آئے گی، وہ پھر بولڈ ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا۔ لہذا یہ اللہ کا ساتھ جو ہے اس سے بڑا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کہیں بھی۔ تو اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تو ہماری اشارت سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے تو لامحالہ گناہوں کو چھوڑیں گے، نحوست ختم ہو جائے گی، یہ تمام پرستی ختم ہو جائے گی۔ ہم ان وہموں میں، ان توہموں میں اتنا پھنس گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے عام طور پہ معاشرے پہ ایسی چیزیں بن چکی ہیں کہ یہ فلاں دن کام نہیں کرنا، فلاں یہ نہیں کرنا، فلاں وہ پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے تو جن آ جائے گا، یہ چیزیں اس طرح حاوی ہو چکی ہیں کہ ہماری ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ بن چکی ہیں، جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نفع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نقصان دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 66 بھی ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 107 ہے، 70 ہاں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 70۔ تو یہ جب آپ ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو پھر یہ سارا پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تو پھر جو خوشی دینے والا ہے اس کی طرف بڑھیں۔ اور خوشی کہاں سے ملے گی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کا دامن پکڑیں، اللہ کو سجدے کریں، حضور پہ درود بھیجیں، یہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اعتماد، یقین، توکل کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نا کہ جھاڑ پھونک
وہ بھی کرتے تھے کافر بھی، لیکن انہوں نے بتوں کے نام کے منتر بنائے ہوئے تھے جو حضور نے منع فرمایا۔ لیکن ویسے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا قرآنی آیات سے، خصوصاً آخری جو 3 آیات ہیں ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان وہموں سے نکلنا چاہیے، چونکہ ان وہموں میں پھنس کے ہم ایسے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا ہزاروں روپیہ نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں اور انکریج کرتے کہ ٹھیک ہے یہ بندش ہوئی ہے، یہ فلاں ہوا ہے، یہ ایسا ہوا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا۔ وہ سارا گھر میں بھی ایک لڑائی پڑ جاتی ہے، جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے وہ بھی سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا، سب کچھ ادھر سے ہونا ہے، اسباب اس کے ہوتے ہیں، سامنے کوئی اور ہوتا ہے لیکن پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ پہ اگر مکمل اطمینان، بھروسہ، توکل یہ آج ہم پیدا کر لیں اور اس کو مالک حقیقی سمجھ کر اس کے بارگاہ میں سجدے کریں، اور دوسری جگہ کسی سجدے نہ کریں، دوسری جو کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح عبادت جو اللہ کے ساتھ ہے وہ جائز نہیں ہے۔ احترام سب کا ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی۔ احترام سب کا کریں، بزرگوں کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں، جو اچھے لوگ ہیں ان کا احترام کریں، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ وہموں سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھیں، آیات پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دوسروں پہ دم کریں، سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے گا اللہ ہی، لیکن ان چیزوں کی برکت سے جو میں بتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کہ ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔